اس لیے حکم فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ فوراً تحقیق کر لیا کرو. اگر خبر کون لائے؟ فاسق لائے. اگر خبر فاسق لائے. اگر تم نے تحقیق نہ کی اور تم نے فاسق کی خبر پر کوئی اقدام کر لیا تو تم بڑے شرمندگی میں اور بڑے خسارے ندامت میں پڑ جاؤ گے. اس لیے اگر فاسق خبر لائے تو تحقیق کا حکم ہے. وہ تحقیق اس لیے کرنی ہے تاکہ فاسق کا فسق ثابت ہو جائے. اس لیے تحقیق کا حکم نہیں ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن کو کہ اسلام اور اس کے ایمان میں شک پیدا کیا جائے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسق خبر لائے تم تو تحقیق کرو. اگر فاسق خبر لائے تب تحقیق کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے ایک آدمی کو بھیجا ایک صحابی سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. ایک فاسق کو پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے جا رہے ہیں فلاں صحابی سے. اس فاسق کو منافق کو یہ خیال آیا کہ اس کے اور اللہ کے نبی کے درمیان کیسے بدگمانی پیدا کی جائے اور کیسے دوری پیدا کی جائے. سنو تو صحیح. اور راستے میں ملا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے فلاں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. کہ ہاں نہیں جا کے کہہ دو جا کر کہہ دو کہ وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. راستے ہی سے ان کو واپس کر دیا. پہنچنے نہیں دیا وہاں تک. حالانکہ اللہ کے رسول کے صحابی وہ زکوٰۃ سے کیسے انکار کر دیتے؟ زکوٰۃ سے کیسے انکار کر دیتے؟ صرف اس لیے تاکہ آپ اپنے صحابہ سے بدزن ہو جائیں. اس بدگمانی کو پیدا کرنے کے لیے اس نے راستے سے ہی ان کو واپس کر دیا جو زکوٰۃ وصول کرنے جا رہے تھے کہ جس کے پاس تم جا رہے ہو وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے, جا کے کہہ دو. یہ مستقل باطل کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بڑوں کے اور ان کے عملے کے درمیان ایسی باتیں چلاؤ اس سے ان میں آپس میں پھوٹ پڑ جاوے. یہ اس لیے حکم دیا گیا کہ تم فاسق کو پکڑنے کے لیے ساتھی سے تحقیق کر لو. فاسق کو پکڑنے کے لیے ساتھی سے تحقیق کر لو. یہ نہیں کہ فاسق کی بات کی خبر کر لو ساتھی کو ضائع کرنے کے لیے. فاسق کی بات کا یقین کر لو ساتھی کو ضائع کرنے کے لیے, بلکہ ساتھی کو بچانے کے لیے فاسق کی پکڑ کرو. جی ہاں یہ حکم ہے. ساتھی کو بچانے کے لیے فاسق کی خبر لو. اگر وہ سچی بول رہا ہے تب بھی کہو کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. جی ہاں یہ حکم ہے. میں رات میں مولانا صاحب کا ملفوظ عرض کیا تھا کتاب میں. کیا سمجھتے تھے جب تک مسلمان کے فعل کی تعویل نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمانوں میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہوگی. مسلمان کے فعل کی تعویل کرنی پڑے گی چاہے تمہیں اس کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑے. چاہے اس کے لیے تمہیں 100 جھوٹ بولنے پڑے. مسلمان کے فعل کی تعویل کرنی پڑے گی چاہے اس کے لیے تمہیں 100 جھوٹ بولنے پڑے. سوچو تو صحیح, جب ایک گھر کے 2 میاں بیوی 2 فرد ان کے آپس کے تعلقات اور محبت کو باقی رکھنے اور بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کا آپس میں جھوٹ بولنا پسند ہے تو ساری امت کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا کتنا محبوب ہوگا اللہ کو. سوچو تو صحیح, غور تو کرو میں کیا کہہ رہا. ساری امت کی اجتماعیت کے لیے کتنی تعویل کرنے کا حکم ہوگا جب 2 میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے کہ نہیں بھائی ایک گھر نہ اجڑ جائے. یہاں ساری امت کا مسئلہ ہے, ایک گھر کا مسئلہ ہے, اس میں جھوٹ بولنے کا حکم ہے. جی ہاں جھوٹ بولنے کا حکم ہے. جی حکم کہ جھوٹ بولیے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیوی کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے باندی کے پاس. بیوی کو غصہ آیا کہ مجھے چھوڑ کر باندی کے پاس. باندی وقت کے زمانے بیوی کی طرح وہ چلے گئے اٹھ کر باندی کے پاس بیوی کو چھوڑ کر. بیوی کو غصہ آیا. بیوی اٹھی اور جا کے اندر سے چھرا نکال کے لائی اور عبداللہ بن رواحہ پہ حملہ ہی کرنے والی تھی. ادھر عبداللہ بن رواحہ باندی سے فارغ ہو چکے تھے. چھرا لے کے چڑھی, کیا کر رہی, کیا بات ہے؟ کہنے لگی اگر میں تمہیں باندی کے پاس دیکھ لیتی تو تمہیں اس چھرے سے یہ چھرا تمہارے سینے میں گھسا دیتی. تو نے مجھے باندی کے پاس کہاں دیکھ لیا؟ میں تو گیا ہی نہیں باندی کے پاس. ہاں تو نے مجھے باندی کے پاس کہاں دیکھ لیا؟ میں گیا ہی نہیں باندی کے پاس. تو یہ چھوڑ کے بھلا
باندی کیا حیثیت ہے؟ تیری حیثیت ہے؟ میں نہیں گیا باندی کے پاس. نے کہا کہ نہیں گئے، چلو پڑھو قرآن. کیا کرو؟ پڑھو قرآن. کیونکہ باندی کے پاس سے آ رہے ہو، اس کے پاس میں نے تمہیں خود دیکھا ہے تم باندی صحبت کرتے ہوئے. میں تو شور لینے گئی تھی، تم اتنے میں فارغ ہو گئے کہ اچھا نہیں گیا باندی کے پاس، پڑھو قرآن. وہ بیوی پورا قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھی. حضرت زید بن رواحہ نے کچھ عربی کے اشعار پڑھ دیے. کیا پڑھ دی؟ عربی اشعار. عربی اشعار پڑھ کے سنا. سارے عربی اشعار پڑھ کے اللہ اکبر، اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا. قرآن یہاں تک جھوٹ بولا کہ عربی اشعار کو قرآن کہہ کے پڑھا. سنو تو صحیح، تم کہاں ہو؟ تم تو چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتے رہو اور بس میں کیا چھوڑو. ہائے ہائے، کھونا کیا تھا ہو کیا رہا. خوب جھوٹ بولا شوہر نے، عبداللہ خوب جھوٹ بولا. ایک تو یہ سب سے بڑا جھوٹ کہ باندی کے پاس گیا ہی نہیں. دوسرا جھوٹ یہ کہ لو سنو قرآن. کتنی بڑی بات ہے اشعار کو قرآن کہہ کے پڑھنا. اشعار کو پڑھ رہے قرآن کہہ کے. دیکھو روایت میں اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ کما لاح مشفی الفجر الساطع اتا بالہدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع. یہ سارے اشعار پڑھ دیے کہ اللہ کے رسول آئے ہمارے پاس کھلی ہوئی کتاب لے کر جس سورج کی طرح روشن. آپ ہدایت لے کر آئے ہمارے اندھے پن کے بعد، اور ہم نے آپ کی ہر بات کا یقین کیا. یہ اشعار پڑھے. بیوی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی تو منع کریں جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے کو، اور تم قرآن پڑھ رہے ہو. میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا. ایسا نہیں ہو سکتا، میری آنکھ نے غلط دیکھا. یہ کہا بیوی نے کہ میں آنکھ کو جھٹلانے کا انکار کرتی ہوں، میری آنکھ نے غلط دیکھا. ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ منع کر رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے. صبح عبداللہ بن رواحہ نے سارا قصہ سنایا. حضور اکرم آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں. اتنا ہنسے آپ اس قصے پر. ہائے میں کیا عرض کروں. ساری مصیبتیں، سارے فتنے، سارے اختلاف، سارا افتراق، ساری تہمتیں صرف اس لیے ہیں کہ کام کرنے والے مزاج نبوت سے ہٹے ہوئے ہیں. سارا فساد ہی اسی کا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں صبر پیدا کرو اور دلوں میں وسعت پیدا کرو. اس لیے عرض کر رہا. دیکھو ایک مسلمان کو کسی طرح بچانا ہے، ایک مسلمان کو کسی طرح بچانا ہے. کوئی غلطی کہ کیا کرو کہ تعویل کرو. ایک صاحب کو قتل کیا جانے لگا. حضرت بکر اڑ گئے کہ نہیں عمر قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تعویلات کرتے رہے کہ کسی طرح چاہتے تھے کہ یہ مسلمان قتل سے بچ جائے. یہ تھی کوشش. پہلے کوشش ہوتی تھی غیر کو مسلمان بنانے کی، اللہ مجھے معاف کرے. اب کوشش ہے مسلمان کو غیر بنانے کی. پہلے کوشش ہوتی تھی غیر کو مسلمان بنانے کی کہ کسی طرح اسلام میں داخل ہو جائے. مسلمان کے فعل کی اتنی تعویل کرو کہ مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو کے دے. اتنی تعویل کرو مسلمان کے فعل کی. یہ تھا مزاج. اس مزاج سے امت بنی تھی. اگر ذرا اس مزاج سے ہٹو گے تو افتراق پیدا ہوگا. ذرا اس مزاج سے ہٹو گے تو افتراق پیدا ہوگا. افتراق، پھوٹ. آپس کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے مسلمان کے فعل کی تعویل کرنا فرض ہے. فرض، چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے. جی ہاں، کہ نہیں ایسا نہیں، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. اور اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کی قربانی کو یاد کرو. مسلمان کے فعل کی تعویل کرنا فرض ہے. فرض، چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے. جی ہاں، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. اور اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کی قربانی کو یاد کرو.